پوری دوپہر شبیر پوچھا تم مجھے قتل کیوں کرتے ہو؟ کیا میں نے کسی شریعت کے مسئلے کو بدلا ہے؟ میں نے کوئی نیا دین تمہارے سامنے رکھا ہے؟ پوری فوج دی آواز آئی بغض و نبی کا، ہمارے دلوں میں تیرے باپ کا بغض ہے۔ رویا میں کیوں ہاں؟ میں نو رون دی وجہ پوچھو، میں اپنے رون دی دسنا، ویسے توڑے سارے انو گل پیا کرنا، تسی بھی اس سے وجہ تو روئے ہو۔ اگر کوئی بندہ پوچھے کیوں رون دے تو میں دسوں، اگر لوگوں توڑی علی نال کوئی بغض اور دشمنی سی تے بدلے پترہ گوڑو لینے چاہی دے سو۔ آج دے پرسے دے متعلق میں نے حکم ہویا ہے، اس بی بی نو پرسہ پیش کر جڑی ساریاں علی علیہ السلام دیاں تیاں تو پہلے اجڑی ہے، جڑی محرم چڑھن تو پہلے اجڑ گئی سی، وہ جناب رقیہ بنت علی سلام اللہ علیہ۔ آج اس بی بی نو پرسہ دینا ہے، کالو دیاں پتران دی شہادت میں پڑھنی ہے، 2 پتران دی، 6 بیٹے 6 بیٹے 6 2 کوفے تے دریا تے 2 شام غریباں کوڑیاں دیاں سمہ تھلے 2 گواچے نے جنہاں نو لب دی قبر ٹر گئی آباد رو۔ ایک شوہر تے سر دی چادر، بی بی پاک نو آج حضرت صدقے انہاں جملہ کیا بڑا رو کے آکھیا نے، ماتم کر کے آکھیا نے، فرماندے نے اس بی بی دا آج پرسہ ہے، کدی نہ انج روو، کدی نہ ماتم کرو انج کسے اور گام میں، جدوں پریشان ہوو اسے دکھ چوو، آجڑے دکھ چ میں پریشان نہ تے تسی پریشان ہو۔ قبلہ حضرت بی بی پاک جڑے نا زینب عالیہ سلام اللہ علیہ، وہ تو انہوں پتہ ہے جڑے ویلے حضرت سجاد نو قتل کرنے بندے آ گئے سن جنہ سارا خاندان قتل کر دیتا ہے، انہاں حضرت سجاد نو کیویں چھڈنا سی؟ آئے سن قتل کرن حضرت سجاد نو، او جتھے پھر انہاں دا ارادہ بدلیا نا، حضرت سجاد دے اگے جناب زینب نے کھلو کے آکھیا سی کہ اینو قتل کرن تو پہلے تانوں مینوں قتل کرنا پے۔ وہ پھر کچھ وچوں قبر آ گئے کہ ایتھے ہن کسے مستور نو انج قتل کریے تے علی دی بیٹی بھی ہے تے پتہ نہیں ایسی تے جنگ ثابت کیتی ہے، یہ جنگ بندیاں دی بندیاں نال ہوندی ہے تے جے اساں ایتھے مستور نو قتل کر دیتا تے باہر رولا پے جائے گا، سیاسی طور تے ہی انہاں نے سوچیا دینی طور تے نہیں کہ ایتھے مستور قتل ہو گئی تے لوگ آکھن گے تساں تے مستوراں نو بھی مار دیتا ہے۔ وہ پھر اس گل تو پیچھے ہٹ گئے۔ وہ بی بی پاک نو نا 10 محرم دی دیگر ویلے، دیگر تو بعد جدو آگ لگی ہے ادو حضرت کبرا سلام اللہ علیہ میرے مولا دی بڑی بیٹی، وہ جدو پیو دا سر نوکے سنا تے ویکھیا، تہاڈی وجہ تو گل کرنا، نوکے سنا تے ویکھیا نا پیو دا سر تے پھپھی دا سر ننگا ویکھیا تے حضرت فاطمہ کبرا نے فرمایا اماں میرا ہن صرف اے دل کردا ہے کہ میں تیرے گل لگ کے رواں۔ وہ جدو بی بی نے اے آنج کیتا نا، آنج میں روایت پہ پڑھنا بنا کے نہیں پڑھتا، مقتل دی روایت پہ پڑھ، جدو بی بی نے آنج کیتا ہے گل چ ہاتھ پاؤن واسطے، بی بی نے دووے ہاتھ دے دے ایتھوں پھڑ لے، فرماندے نے رو رو، فرماندے نے اماں میں تیرے گل لگنا چاہنی ہوں، بی بی فرمایا مینوں ایتھے ہاتھ نہ لائی، مینوں بڑا ماریا سجاد نو مارنا ایسا۔ میں سجاد کھلوتی رہی، اے ساری فوج مینوں مار دی رہی۔ میں تہاڈی وجہ تو جملہ کہنے لگا پھر جیڑی بی بی شام غریباں دے ویلے بیٹی نو بھتیجی سگی نو
ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਣ ਦਿੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਹੱਥ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਰੁਕਈਆ ਨੇ ਚੀਖ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਵੈਣ ਕੀਤਾ ਬੀਬੀ ਰੁਕਈਆ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਲਾਣ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਰੁਕਈਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗਾਲ 'ਚ ਬਾਵਾਂ ਪਾ, ਐ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਜੜਨ ਵਾਲੀ ਭੈਣ, ਐ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਧੀ ਐ, ਮੇਰੇ ਗਾਲ 'ਚ ਬਾਵਾਂ ਪਾ। ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਵੈਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਕੂਫੇ ਵਾਲੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਮੇ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਲੈ ਗਿਆ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜ ਗਏ ਉਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ 6 ਵੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਧੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਰੁਕਈਆ ਨੂੰ ਧੀ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਫਿਜ਼ਾ ਆਂਦੀ ਸੀ ਸੁੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਰੁਕਈਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਫਿਜ਼ਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ रो के जिगर संभालना, बीबी रो के फरमाया अम्मा तू मेरी धी दियां बंद अखां वेखियां ने, घोड़ियां दे सुमा दे निशान नहीं वे, मेरी ओंज गई है जिवें कासिम दुनिया तो गए। इस बीबी नूं अज पुरसा देना किदा जेड़ा कूफे विच इकल्ला रह गया, जेड़ा कूफे च सरदार इकल्ला रह गया, जिन्हें नमाज पढ़ाई तो 30,000 बंदा पिछे सी, पिछों वेख्या तो कोई भी बंदा पिछे नहीं सी। ये पुरसा किनू देना? बीबी रुकैया सलामुल्लाह अलैहा नू, इमाम ज़माना नू, सब नू देना है, लेकिन खसूसी तौर पर बीबी दी बारगाह च अज हज़रत मुस्लिम दा पुरसा है। तो मुसाहिब तो काफ़ी मैं तुहाडे उस जुमले तो पढ़ गया। जनाब मुस्लिम वास्ते 2-3 जुमले पढ़ सदके जावा, तुहाडी अख पहले बसी है इस गरीब ते, इस मुसाफिर ते। इंज कायनात ते किसी मुसाफिर नाल नहीं हुई जिवें हज़रत मुस्लिम नाल ना सलूक कीता है। हाय ओ मुसलमानों, इन्ना बुग़्ज़े अली, इन्ना बुग़्ज़े अली। मंजिले शौक ते हज़रत अब्बास बार पैरे ते सन, शबीर दाएं बाएं वैसे चहल कदमी फरमा रहे भैणों दियां खैमियां दे सामने। उत्थे अब्बास सन जिथे तुसी बुजुर्ग बैठे, इत्थे हज़रत इमाम हुसैन। इन्ना को फासला मैं पढ़े, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी एकदम आंसू निकले। तरफाद मंदन वाह अलैकुम सलाम या अखी, वाह समझदारो। फरमाते ने मेरा वीर मेरी तरफों भी तेनू सलाम होवे। हज़रत अब्बास उथों पलटे कि मेरे तो अलावा इत्थे दा वीर भी कोई नहीं, मेरे तो अलावा और बंदा भी कोई नहीं, तो मौला सलाम दा जवाब किनू दे रहे हैं? वापस आके हज़रत अब्बास फरमाते ने है मौला ये सलाम दा जवाब किनू दे रहे हो? फरमाया मुसाफिर नू, एक गरीबुल वतन नू। फरमाया कित्थे वे हो गरीबुल वतन जिदियां आवाज़ां इमामत इत्थे सुन रही है? फरमाया कूफे विच। एकदम वेख हज़रत अब्बास फरमाते ने किधरे मुस्लिम दी गल ते नहीं कर रहा। फरमाते ने हाँ अब्बास साडा दलेर कल्ला रह गया, 2 बारी ओहदे नाल धोखा कीता ने, उस जलाले हैदर भी विखा दिता है ते साबित भी कर दिता मैं हाशमी हाँ। इस वेले फरमाया इस वेले हाथ बधे ने, जलाद ओहदे सिर ते खड़े। हज़रत अब्बास फरमाते ने मां दी इज्जत दा वास्ते ही मैनू कूफे पहुंचा। फरमाते ने अब्बास असा कोई नहीं लड़ना। आवाज आउंदी है नहीं मैं लड़दा, अगर पहुंचाते नहीं तो बखाते दियो मेरे वीर दी केड़ी हालत है। कल्ला कूफे च किस हालत है जदों 2 उंगलियां शबीर ने बुलंद कीतियां, मेरे मौला बाबुल हवाए अब्बास ने नजर की है। उस वेले इत्थे दोवे हाथ सन,
کوفے دے دارالامارا دی چھت سی. حضرت امیر مسلم نو پہ آندے سن گردن جھکا، تے فرما رہے سن یہ گردن جھکنے کے لیے نہیں ہے، میرے امیر دا نام حسین ہے. حضرت عباس نے ویکھیا تے حضرت مسلم پہ فرماتے سن ترے وسیعتاں سن لو، ساڈے کولوں نہیں سنیاں جانیاں. حضرت عباس کیویں سنیاں ہون گیاں؟ سنو گے ترے وسیعتاں. پہلی وصیت تہاڈی شرافت تو صدقے، فرماندے نے میں اس شہر وچ ایک بندے دا مقروض ہاں، تھوڑے پیسے میں دینے نے، زیادہ پیسے نہیں دینے. میرا گھوڑا بیچ کے وہ دے پیسے واپس کر دینا تے باقی غریباں وچ تقسیم کر. کنے میری گل سنی ہے؟ جیڑے قتل دے ویلے بھی سخی ہون، فرماندے نے باقی غریباں وچ تقسیم. دوجی وصیت دل قابو کرنا، فرماندے نے میں 2 بیٹے نال لے کے آیا سا جیڑے میرے کولوں کوفے وچ جدا ہو گئے. اگر کسے شریف آدمی نو میرے بیٹے ملن، اونا دے زندگی دے نانو نفقے دا انتظام نہ کرے، صرف مدینے دے رات پاس. صدقے جاواں آخری جملہ سے کر رہا. اور تیسری وصیت او بڑی اوکی ہے، فرماندن کوئی شبیر نو آکھے پینا لے کے کوفے نہ، ہائے ہائے آباد رہو جناب. حضرت عباس فرماندے نے مینوں جان دے، دارالامارا بلند ہے، گلی بہت نیوی ہے، جدو سٹن گے کون سنبھالے گا؟ فرمایا عباس تھلے ویکھ، رو کے فرماندے نے برکے والی بی بی کون ہے؟ فرمایا میری ماں کوفے دیا گلیاں چ رول گئی. لہڑکانے دا بندہ، سندھ حیدرآباد دا بندہ، چکوال فوت ہو جائے مزدوری کردہ، او دا رشتہ دار اتھے کوئی نہیں، او دا سجا ہے صدقے کدی نہ روو، او دا سجن اتھے کوئی نہیں، دوست اتھے کوئی نہیں، مزدوری کردہ سی مر گیا ہے. 4 بندے تاش بھی کھیڑ دے ہون، چادر بچھا کے منجی تے بیٹھے ہون، انہوں پتہ لگے وہ بندہ مر گیا ہے مزدور. وہ اندر چھڑو یار، میں نمازیاں دی گل نہیں کیتی، میں عام لوگاں دی گل کیتی. وہ تاش چھڑن گے، تاش والی چادر منجی تے بچھا کے وہ آکھن گے یار پردیسی تھلے پہ ہے منجی تے باہنا، سار اٹھاؤ میرے نال، رشتہ دار کوئی نہیں. ایک بندہ امیر کولوں لنگدا ہے، وہ آندا کی ہویا جی کو پردیسی مر گیا، وہ آندا ویکھو دی شناختی کارڈ ویکھ کے پیچھے فون کرو. لیکن انہاں دے آن تو پہلا، انہاں دے بولو بولو، انہاں دے آن تو پہلا غسل بھی دے دیو، کفن بھی دے دیو، یہ دے پورے پیسے میں دینا. کنہ دے آن تو پہلا؟ ایدیاں بھیناں دے آن تو پہلا، ایدیاں تیاں دے آن تو پہلا، ایدیاں ماما دے آن تو پہلا. ہائے مسلم لوگ تے پردیسیاں دے متعلق آندے نے کٹے بیاں دے آن تو پہلا ایدہ کفن کر دیو، ایدہ غسل کر دیو. تیاں دے آن تو پہلا مسلم دا سر لٹ گیا سی، پیڑا دے آن تو پہلا اینا پیرائیں چ رسیاں پائیاں. کدی کوفے دے آس بازار، کدی کوفے دے آس بازار. ایک بی بی سی جڑی ہر چوک چاندی سی، ہائے وے میرے پتر دا وکیل، ہائے وے میرا پردیسی. اللہ فرماتا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کے اندر اللہ نے ایک دوسرے کی الفت ڈال دی. تمہارے دلوں کے اندر اللہ نے ایک دوسرے کی محبت اور الفت ڈال دی. توجہ رکھنا، ادھر ادھر نہ دیکھنا. خالق کائنات فرماتے ہیں
سنو فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا، وہ جس کی وجہ سے تم بچھڑے ہوئے اکٹھے ہو کے بھائی بھائی بن گئے، وہی تو میری نعمت ہے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ جس کی وجہ سے تمہاری دشمنیاں ٹوٹ گئیں اور تم بھائی بھائی بن گئے، وہی تو میری نعمت ہے۔ لہذا دنیا مانے جس نے عربوں کی دشمنیاں ختم کرا کے ان کو بھائی بھائی بنا دیا، اس نعمت عظمیٰ کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ منو جی منو، بہت شکریہ۔ یہ مطلب ہے نعمت دا نام مصطفیٰ ہے۔ میرا خیال ہے ہن پتہ لگ گیا کہ صرف نبی نعمت والا نہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں جیڑی دلیل دیتی تھی وہ میں قرآن چو ثابت کر دیتی کہ حضور صرف نعمت والے نہیں، صدقے جمع وہ خود نعمت ہیں، خود نعمت ہیں۔ اور جو نعمت کا منکر ہو جائے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایتھے بندیاں بڑا اچھی ہو کے آکھے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کون؟ جو نعمت کا منکر ہو۔ ہم پہ جو نعمت ہے وہ مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ ہم پہ نعمت ہے۔ ہن میں سوال کرن لگا، اس سوال وچ کنا لطف ہے تے کنی مجلس ہے اور کنا مقصد ہے، وہ صرف تہاڈیاں ذہناں دے اندر کچھ گلاں ایسیاں نے جڑیاں بیان کرن واسطے نہیں ہوندیاں، ایتھوں واسطے ہوندیاں۔ ایتھے رکھو گل جڑی میں کرنا چاہنا۔ جو ہم جیسوں پہ نعمت ہو اس کا منکر کافر ہے، اور جو محمد جیسے پہ نعمت ہو۔ آخری بندے تک ہاتھ بلند میں نظر آ گیا۔ مولا تو انہوں جزائے بہت شکریہ۔ نوجوانوں پھر سن لو، او یار جو ہم جیسوں پہ نعمت ہے وہ محمد مصطفیٰ سرکار ہیں۔ آپ سوچو جو محمد پہ نعمت ہوگی اس کا منکر کیسے اسلام میں آئے گا، اس کا منکر کیسے ایمان میں آئے گا۔ ہن میں وہ نعمت پڑھ لگیاں جڑا مصطفیٰ تے ہوئیاں۔ اوے ہم جیسوں پہ صدقے جاواں تواڈے میرٹ تو صدقے ہیں، جو ہم جیسوں پہ نعمت ہے وہ میرا نبی ہے، اور میرے نبی پہ نعمتیں اللہ نے کون کون سی کی؟ پہلی مرتبہ فرمایا حبیب علم یجد کا یتیمن فآوا، جب تو یتیم تھا تو میں نے تجھے ٹھکانہ دیا تھا نا۔ جب تو یتیم تھا تیرے والد گرامی نہیں تھے، تیرے ماں بھی رخصت ہو گئی، باپ پہلے جا چکے تھے، جب دادا بھی دنیا سے اٹھ گیا، 8 سال صرف آپ کی عمر تھی، آپ کو پورا عرب یتیمن 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 کہہ کے بے کس نعوذ باللہ سمجھنے لگا اور کمزور سمجھنے لگا۔ تو ہم نے تیری ان جھوٹی لوگوں کی لگائی ہوئی تہمتیں کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے ایک جگہ دی تھی نا، جگہ، وہ جگہ تجھے ہم نے دی تھی۔ کمال ہے، ہم نے دی تھی۔ کائنات قرآن تے میری طرح ہاتھ رکھے، کوئی مناظرہ نہیں، مناظرہ نہیں، صرف ٹی وی دے سامنے آ کے عالم دین قرآن تے ہاتھ رکھ کے میری طرح دسے وہ جو پیغمبر کو یتیمی میں ٹھکانہ ملا تھا وہ کیا تھا۔ سبحان اللہ یار، بہت شکریہ، کوئی دسے، او یار کوئی دسے۔ میں تو انہوں کہتا ایران چو پوچھو، میں تو انہوں پہنا کربلا چو پوچھو، نجف چو پوچھو، نہیں مصر چو پوچھو، سعودی عرب چو پوچھو، جتوں تو اڈا دل کردہ اتوں پوچھ لو۔ وہ جو اللہ کہہ رہا ہے فآوا، وہ جگہ تجھے ہم نے دی تھی، وہ جگہ کون سی تھی؟ میرے کو کافی ہے۔
شبیر احمد عثمانی وہ فرماتے ہیں پہلے والدین دنیا سے رخصت ہوئے، پھر دادا دنیا سے رخصت ہو گیا، پھر آپ کی پرورش کی سعادت، ہائے ہائے، آپ کی پرورش کی سعادت آپ کے بے حد شفیق چچا کے حصہ میں آئی۔ چلو کچھ تے نیڑے ہو گیا نا، اور یار کچھ تے نیڑے ہو گیا نا، کہ وہ جگہ کون سی تھی، کچھ نیڑے کر دیتا عثمانی صاحب نے، بھائی عثمانی نے، حسینی نے نہیں، حیدری نے نہیں، عثمانی صاحب نے کچھ قریب کر دیتا ہے کہ وہ شفیق نبی کا ایک چچا تھا، نہ دسن دی تے پاوے انہاں جرت نہیں کی تھی، شفیق تے دا چھڑیا نا، او اگلا کام میں کرنا، کہ وہ شفیق کون سی، پہلا دس، وہ شفیق ہے سی نا، شفیق جو کائنات پہ شفقت کا ہاتھ رکھے اسے محمد کہتے ہیں، جو محمد پہ شفقت کا ہاتھ رکھے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ آباد مہربانی قبلہ، شکریہ، مہربانی بات بات۔ شکریہ قبلہ، نہایت مہربانی۔ آپ کے بے حد شفیق چچا کے حصہ میں یہ کام آیا، اور اگلی گل لکھی نے، فرماندن بے حد شفیق چچا کے حصہ میں آئی، انہوں نے ہائے ہائے ایک کوئی لفظ کافی ہے، جی میں نام کافی ہے اور میں لفظ بھی کافی ہے، اور فرماندن انہوں نے پوری زندگی مصطفیٰ کی نصرت میں گزار، ہائے ہائے بہت شکریہ، پوری زندگی حضور کی، تھوڑے بندے بولے نے پوری زندگی حضور کی نصرت میں گزار دی۔ اے چکوال دے علاقے چ نصرت کی نوند، مدد مدد مدد، تسی دھیان دسو اللہ کے سوا کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا، اللہ کے سوا کوئی مدد کر نہیں سکتا۔ اللہ فرماتا ہے میری مدد کو ڈھونڈنے والوں، جس کا میں انتخاب کر کے کسی کو اس کے حوالے کر دوں وہی میری مدد ہوتی ہے۔ یہ مطلب ہے کوئی ہے جن کے ذریعے اللہ مدد کرتا ہے۔ یا علی مدد سے چڑھنے والوں، یا علی مدد کی ٹینشن لینے والوں، اے علی نواں مددگار نہیں ہے، دا پیو بھی مددگار۔ مولا تو انہوں جزائے خیر، انہوں نے پوری زندگی حضور کی مدد کی۔ ایک نے آکھیا عثمانی صاحب نے، انہوں نے پوری زندگی حضور کی مدد کی۔ اوہ ہدایت اور گمراہی کو بانٹنے والوں، آؤ ہم قرآن ہی سے اعلان کرتے ہیں، جب یہ طے ہو گیا کہ حضرت ابو طالب نے پوری زندگی حضور کی مدد کی، مدد تو پھر کی تو بس کی۔ اب سورہ مبارکہ کہف، خالق کائنات نے آیت نمبر 51، اللہ فرماتا وما کنت متخذ
مزلینا آسودا، محمد بندوں کو کہہ دے ہم گمراہوں سے مدد نہیں لیتے. میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو ہم کبھی گمراہوں سے مدد نہیں لیتے. ایسا مطلب ہے ابو طالب کل بھی ہادی تھا، آج بھی ہادی ہے. شکریہ قبلہ. ہادی کسے کہتے ہیں؟ جو چلے تو راہ بنے. جو چلے پھر پیانا، جو آگے چلے راہ بنے. اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنو ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. علماء سے پوچھو اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہے، اور فرماتے ہیں جس نے دین کی مدد کی اسی نے اللہ کی مدد کی. اور دین کی مدد کیا ہے؟ اس دور میں دین ہی صرف رسول تھا، رسول کی مدد ہی اللہ کی مدد تھی. تو گویا رسول کی مدد ابو طالب نے کی. اب دنیا میں جس نے نبی کی مدد کرنا ہے وہ ہادی تلاش کرے. جس نے سب سے پہلے رسول اور رسول کے دین کی مدد کی وہ آگے چلنے والا ابو طالب ہے. آگے چلنے والا. ہوں میں تھوڑا گسا لان لگا، گسا لان لگا. لے جانا بڑیاں جیاں ٹینشن نے. ایک تے مکاؤ جیڑا تانوں ٹینشن ہے کہ فلانا بندہ حضرت ابو طالب نو صحیح نہیں مندا، انہاں دے کدی ایمان تے شک کردا جے کی کر، او دی ٹینشن آج تو بعد اتار چھڈ. او دی ٹینشن نہیں لینی. سلام ان سلام ٹھیک ہے. ہوں تو اللہ خیال ہے کہ میں دساں گا تاں مکنی ہو جی نہیں مکنی، وہیں تے ہے ٹینشن. ابو طالب دین کی مدد کرنے والوں کا ہاتھی ہے، نبی کو چھوڑ جانے والوں کا ہاتھی نہیں. آباد رہو، مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ قبلہ. ایک تو ہم نے تجھے علم یجد کا یتیمن فآوا، ہم نے تجھے جب یتیم دیکھا اور لوگ تجھے کمزور سمجھنے لگے تو ہم نے تمہیں جگہ دی، اور وہ جگہ ہے آغوش ابو طالب. آغوش ابو طالب. اس تو بعد ایک اور چیز، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، اور جب تیرے پاس پیسے ختم ہو گئے کیونکہ تو جمع کرنے والا نہیں تھا، تو جو لاتا تھا شام کو یتیموں، بیواؤں، بے سہارا لوگوں کو بانٹ کے گھر جاتا تھا. اور اسلام کو ضرورت تھی دولت کی، تحریک کو ضرورت تھی پیسوں کی، تیرے پاس تھے نہیں کیونکہ تو جمع ہی نہیں کرتا. تو صبح اٹھتا ہے کام کرتا ہے شام کو غریبوں میں بانٹ کے چلا جاتا، تیرے پاس تو تھے نہیں. پھر اللہ فرماتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا، جب ہم نے تجھے بظاہر بے پیسہ پایا، دولت کی کمی پائی، فَأَغْنَا، تو پھر ہم نے تجھے غنی کر دی. ایک دولت تمہیں دی جس دولت سے تم غنی ہو گئے. اب حسینی سے نہ پوچھو، کسی عثمانی سے پوچھو وہ دولت کس کی تھی. کمال ہے یار. کسی چشتی صابری سے پوچھو، نقشبندی سے پوچھو، جہاں سے آپ کا دل چاہے پوچھیں. مصر سے لے کے سعودیہ تک، سعودیہ سے لبنان تک، کائنات کی لائبریریاں سرچ کر کے بتاؤ وہ دولت کس کی تھی.
دساں میں دس دینا، جا کے چیک کر لو، اپنے پسندیدہ عالم نو فون کر لو کہ آپ جس دولت سے محمد غنی ہوئے خدیجہ کے علاوہ بھی کسی کی تھی؟ کیا بات ہے، کس کی تھی؟ جناب خدیجہ الکبریٰ کی۔ یہ گود کس نے دی ابو طالب کی؟ بولو بولو، اللہ نے۔ دولت کس کی دی؟ اور یار اللہ خدیجہ کی کس نے دی؟ اللہ نے۔ آخر نبی صرف طاہر نہیں، طہارت بھی ہے۔ اب سوچ، جس سے اللہ نے ہمیشہ سے رجس کو دور رکھا، جب اسے کوئی شے دے گا تو طہارت دے کر دے گا نا۔ یہ مطلب ہے ابو طالب کی گود بھی مصطفیٰ کی طہارت کے مطابق۔ کیا بات ہے۔ اور خدیجہ کا مال بھی مصطفیٰ کی طہارت کے مطابق۔ آج کل جتنے مالدار ہیں وہ سارے پریشان ہیں کیونکہ سب کو نیب بلا رہا ہے کہ اتنی دولت آپ کہاں سے لائے، اتنی دولت آپ۔ ایک بندے آکھے 1 ارب ڈالر کا انتظار کر رہے ہو، پاکستانیوں کے بہت سے ڈالر باہر ہیں، وہ اپنے ہی لے آئیں تو ہمیں IMF کی ضرورت نہیں۔ یہ مطلب بڑے بڑے مالدار بندے پاکستان چ موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے زمانے سے لوگ آندے سن اے بھی میری ہے، اے بھی میری ہے، اے بھی میری ہے۔ ہن وہ زمانہ آ کے آندے میری تو نہیں جے، میرے منڈے دی جے، کہ منڈا آندا میری تو نہیں جے۔ اگر دولت سہارا بنتی تو ایک دوسرے پہ نہ ڈالتے۔ وہ کہہ رہا ہے میری نہیں، وہ کہہ رہا ہے میری نہیں، اس لیے کہ سارے پھنسے ہوئے ہیں کہ آپ اتنی دولت کہاں سے لے کے آئے۔ کائنات میں کوئی ادارہ نہیں جو خدیجہ سے پوچھے کہ تو دولت کہاں سے لے کے آئے۔ سارے اٹھاؤ میرے نال، اس واسطے کہ کائنات کا سب سے بڑا ادارہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح علی کے باپ کی گود پاک ہے اسی طرح زہرا کی ماں کی دولت پاک۔ میرا خیال ہے یہ اسی قریب آ گئے۔ کی مرض کی تھی جو ہم جیسوں پہ نعمت ہو۔ میں زیادہ دور تے نہیں گیا، تسی گالی بھول گیا ہو، میں تے دلال پہ دینا۔ جو ہم جیسوں پہ نعمت ہو، جب اس کا منکر کافر ہے تو جو مصطفیٰ پہ نعمت ہو اس کا منکر کیا ہوگا، یہ فیصلہ تو اڈے تے چھڑ رہے ہیں، سارے کام میں ہی تے نہیں نہ کرنے کو، تسی بھی حصہ پاؤ بجے، حصہ ہی پانا جی، پیسے نہیں منگتا میں پیا، حصہ پاؤ، اس گل چ حصہ پاؤ، مہربانو اس گل چ حصہ پاؤ۔ جو ہم جیسوں پہ نعمت ہو، جو اس کا منکر ہو وہ تو کافر ہے، اور جو محمد جیسے پہ نعمت ہو جو اس کا منکر ہو وہ کیا ہے، حساب پاؤ، حساب خیر ہوئے، خیر ہوئے۔ ہون سنو، اللہ فرماتا ہے ہم نے تجھے ابو طالب کی گود دی، جی۔ خدیجہ کا مال دیا، جی۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ان اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کر۔ ابو طالب کی گود بھی نعمت، خدیجہ کا مال بھی نعمت۔ آپ بتاؤ کافر کون ہے؟ مولا کائنات تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے۔
آخری آیت جیڑی میں ابتدا چ آیت پڑھی سی، پرکار دا دائرہ ادو مکمل ہوندا ہے جدو پینسل دا منہ پھیر اوتھے پہنچے جتھوں دائرہ شروع ہویا سی کتھوں میں شروع کی یہ گل آج. اسی طرح ہم نعمتوں کو پوری کرتے ہیں، نعمتوں کو پوری کرتے ہیں تاکہ تم تسلیم کر جاؤ. نعمتاں دی میں آغاز کیتا ہے مصطفیٰ تو، خدیجۃ الکبریٰ، حضرت ابو طالب، یہ ساریاں نعمتاں ذہن چ آ گئیاں. بس آخری ہمت پڑھ کے جس لین لگا. اللہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین مکمل کر دیا. کیا بات، آج تسی آ گئے اس میدان پہنچ گئے ہو نا، اس میدان جتھے ایک ممبر ہے تے بندے دو نے، اس میدان سے پہنچ گئے ہو. اللہ فرماتا ہے آج میں نے دین مکمل کر دیا. اچھا ہوں لفظ آ رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج تم پر میری نعمتیں پوری ہو گئی. ہائے ہائے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آج میں دین اسلام پہ راضی ہو گیا. اس کا مطلب ہے جس دین میں علی نہ آئے اور جس دین میں ولایت نہ آئے وہ دین پورا نہیں ہوتا. اللہ جانے تیرا مذہب پورا کیسے ہوگا. آج میں نے نعمتیں پوری کر دی. نعمتاں شروع ہوئیاں نے ابو طالب دی گود تو، نعمتاں مکمل ہوئیاں نے علی دی پاک دے. دارالقادری صاحب فرماتے ہیں جب ولایت علی کا اعلان نبی نے کر دیا، اللہ نے فرمایا آج ہی نعمتیں پوری ہوئی ہیں. علی مولا نہیں، سورہ مبارکہ التکاثر. سبحان اللہ سبحان اللہ. سورہ مبارکہ التکاثر پڑھ رہے ہیں. حیدری آباد رہو جی، آباد رہو، شاد رہو. ایک آیت مجیدہ پڑھ کے اجازت رہنے لگا. خالق فرماتا ہے ثم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، بندو حشر والے دن تم پر نعمت کا سوال ہوگا. تمہاری کیا بات ہے؟ آخری گل حشر والے دن پوچھا جائے گا. تو یہ نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا، سوال ہوگا نعمت کے متعلق. نعیم نعمت سے ہے، ہم نعمتوں کے متعلق سوال کریں گے. تو آڈے میرے چھویں امام صادق آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد. کیا بات ہے. میرے مولا نے ایک بندے نو پوچھیا، وہ بھی لیڈر سی، اپنے بندیاں دا لیڈر سی. میرے مولا نے ایک مرتبہ پوچھا آپ کیا کہتے ہیں اس کے متعلق؟ کہ اللہ فرماتا ہے سما، پھر لَتُسْأَلُنَّ، پھر سوال کیے جائیں گے بندے یومئذٍ، اس دن، عن النعیم، نعمت کے متعلق بندوں سے پوچھا جائے گا. وہ نعمت کیا ہے؟ ہو سکے کھجوریں اور ٹھنڈا پانی.
بھائی ہر بندے دے ذہن چ نعمتاں اے ہی نے تسی کسے وڈے سارے مزار تے بچے نو لے جاؤ تسی مزار ال جاؤ گے کہ جا کے وضو کر کے مسجد چ نفل پڑھیے تے مزار تے حاضری دئیے تے اس بچے کی آکھنا ہے میں پنگوڑے تے بہنے لے کیونکہ او دی نظر چ مزار نعمت نہیں ہر بندے دی نعمت اپنے حساب دی ہوندی ہے او میرے مولا نے پوچھا نعمت کی ہے اس کہ کھجوریں اور ٹھنڈا پانی انہی کے متعلق سوال کیا جائے گا اے تیری جتی تو جہان واراں میرے مولا فرماتے ہیں اب تو بتا اگر تیرے گھر میں کوئی مہمان آئے اور تو اسے پانی پلائے اور کھانا کھلائے کیا اس کے بعد تو اس پر سوال کرے گا؟ کہ میں نے تجھے کھانا کھلایا جواب دے میں نے تجھے پانی پلایا جواب دے کہنے لگا نہیں یہ کنجوسی ہے فرمایا تیرے جیسا بندہ پانی پلا کے سوال نہیں کرتا وہ تو کائنات کا سخی ہے مولا تو انہوں جزائے خیر دے تیرے جیسا بندہ کھلا کے سوال نہیں کرتا اللہ لوگوں کو رزق کھلا کے سوال کرے وہ ایسا ہے ہی نہیں اللہ ہر شے کا سوال پوچھے گا بندوں کو رزق کا سوال نہ پوچھے گا یہ اس کی توہین ہے تو سا میرے لو ویکھیا نہیں میں پھر رکھ رہا میرے مولا دے فرمان دا مطلب ہے وہ تو فرعون کو بھی دے تو سوال نہیں کرتا وہ نمرود کو بھی دے تو سوال نہیں کرتا وہ قارون کو دولت دے تو سوال نہیں کرتا ہر بندے سے کیسے رزق پہ سوال کرے گا تے کہنے لگا وہ بتائیں پھر آپ ہی بتائیں وہ نعمت کون سی ہے جس پہ اللہ پوچھے گا میرے چھویں امام فرماتے ہیں میرے جد کی ولایت ہی وہ نعمت جس کا حشر کے اندر سوال کیا جائے گا اے نعمت عظما ہے جدا نام ولایت علی اللہ کسے نو یہ تو معروم نہ کرے یاد رکھنا جیڑا توحید تو دور ہوندا ہے او دی دشمنی اور طرح ہوندی ہے جیڑا ولایت علی تو دور ہوندا ہے او دی دشمنی اور طرح ہوندی ہے یہی وجہ ہے کہ جدوں تک علی توحید دے دشمناں نال لڑے نے علی دیاں تیاں محفوظ رہیاں نے جدوں تک نبوت دے دشمناں نال علی لڑے نے میرے مولا دیاں تیاں دا پردہ محفوظ رہے جدوں ولایت دے دشمن اکٹھے ہوئے نے نا کربلا چ ولایت علی دے دشمن سن ورنہ اذانیں بھی دے رہے تھے نمازیں بھی پڑھ رہے تھے پوری فوج نو دوپہر دے ویلے صدقے بابا جی کدی نہ انج روو کسے اور گاں میں جی تقیر خطیب اہل بیت اویس رضا ہاشمی صاحب و فیصل آباد انہاں کے پیر کا ذکر محمد وآل محمد نے فرمان اور محمد وآل محمد بلند تر صلوات قربانی کرے آئے بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نورا قلوبنا بولای الحسین وعجل عیوننا بالبکاء فی ادائی الحسین بلند صلوات صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے زحمت سمجھ کے نہیں رحمت سمجھ کے بلند آواز میں تلاوت فرمائیں الصلاۃ والسلام علی الحسین وعلی ابناء الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین وعلی حباء الحسین بلند صلوات قال رسول اللہ علی الحسین منی وانا من الحسین بلند صلوات
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अली गुल्ले इमाम, नारे हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, जनाब सैयदा के दुश्मनों पर लानत। दुआ है मेरा मालिक बानिया ने मजलिस की ये सफ़े इज़ाब शाही मेरा बादशाह हुसैन करीम करबला नवाब करबला जनाब सैयदा अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मेरे मालिक जो बीमार है सदका आले मोहम्मद का मालिक उन्हें शफ़ाए कामिला अता फरमा। मेरे मालिक जो बेघर है सदका आले मोहम्मद का मालिक उन्हें अपने अपने अज़ाखाने अता फरमा। दुआओं को कबूलियत तक पहुँचाएँ। सहारा दरूद का लें बावाज़ बुलंदर सलावत। इजाज़त है, कोई आलम नहीं, कोई ज़ाकिर नहीं, एक तालिब इल्म की हैसियत से जो अपनी माँ की गोद से इश्क़ वलायत अली का इल्म लिया है वो सुनाने लगा। गुल्लू भाई मैंने नहीं कहना इन्हें कि हाथ उठाओ तवज्जो करो, क्योंकि हाथ उसी का बुलंद होगा जिसके हाथ की लकीर का वारिस अली है। अपनी खताबत का आगाज़ रुबाई के जुमलों के साथ करना चाहता हूँ कि अली के मुनकर कई लबादों में ढल रहे हैं। हाथ उसी का बुलंद होगा जिसके हाथ की लकीर का वारिस अली है। अली के मुनकर कई लबादों में ढल रहे हैं, अली के मुनकर कई लबादों में ढल रहे हैं। बुग़्ज़ हैदर की आगे ऐसी के कई मनाफिक भी चल रहे हैं, है बुग़्ज़ हैदर की आगे ऐसी के कई मनाफिक भी चल रहे हैं। अली का खा के अली को भौंके ये तेरी फितरत है, वरना मुल्ला तेरे जैसे हजार कुत्ते अली के टुकड़ों में पल रहे हैं। जिंदाबाद बादशाह हुसैन, जिंदगी अता करे। उस बीबी की शान बयान करना चाहता हूं। मुझ में दम नहीं है, मुझ में ताकत नहीं है। उस बीबी के फजाइल पढ़े जाए। उस बीबी के फजाइल पढ़ने के लिए कम से कम लहजाए अल्लाह होना जरूरी है। अमरान भाई एक कसम पढ़ूंगा, एक कसम पढ़ूंगा, आपके चेहरे पे नूरे वलायत चमक उठेगा। अल्लाह कसम खा रहा है, वो कसम खा रहा है जिसे खाने की जरूरत नहीं। अल्लाह कह रहा है मुझे कसम, कसम उसकी खाई जाती है जो अजीज तरीन हो, कसम उसकी खाई जाती है जो आला हो। हाथ उठाना जिसे सैयदा की खैरात लेते हैं। कसम उसकी खाई जाती है जो करीब हो। अल्लाह कसम खा रहा है, वो खा रहा है जिसे खाने की जरूरत नहीं। अल्लाह कह रहा है मुझे कसम उस दरवाजे की जहां सितारे सजदे में गिरे हुए। सलामत रहे यार, मुझे कसम उस दरवाजे की जहां सितारे सजदे में गिरे हुए। घर वालों की नहीं खा रहा, दहलीज की खा रहा, दरवाजे की खा रहा। मखलूक कसम खाए तो अल्लाह की खाती है, अल्लाह कसम खाए तो दहलीज ज़हरा की खाता है। अर्शे खुदा से अफजल है दहलीज ज़हरा। आप अपने ज़हनों में सोच रहे हैं अवैस अली ने फिक्रा पढ़ दिया अर्शे खुदा से अफजल है दहलीज ज़हरा। कहा अर्शे खुदा, कहा दहलीज ज़हरा, कहा अर्शे परवरदिगार, कहा दहलीज ज़हरा। आप अपने ज़हनों में सोच रहे हैं अवैस ने इतनी बड़ी बात कर दी, अर्शे खुदा से अफजल है दहलीज ज़हरा, अर्शे खुदा से अफजल है दहलीज ज़हरा। मुझे फैसला करके बताओ अर्शे खुदा पे कौन रहता है? जब्राइल रहता है, मिकाइल रहता है, इज़राइल रहता है, इसराफील रहता है। सैयदा की दहलीज पे नजर मार, सैयदा की दहलीज पे कौन बैठता है? फिजा बैठती है, कंबर बैठता है, अबू जर बैठता है, सुलेमान बैठता है। सारी जिंदगी सुलेमान ने कहा हो शाह अली मुझे अर्श की सैल करवा दीजिए, या फिजा ने कहा हो शाह अली मुझे अर्श से रोटियां मंगवा दीजिए। यहाँ वाले वहां जाने की तमन्ना नहीं करते, वहां वाले कभी असीर बन के कभी मस्कीन बन गए। यहाँ वाले वहां नहीं जाते,
بس ایک جملہ فضائل اور ایک جملہ مصائب، بس اجازت، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا۔ یہاں والے وہاں جانے کی تمنا نہیں کرتے، ان کے نوکر سمجھ میں نہیں آتے۔ فضائل پڑھنے تھے جناب سیدہ، ایک جملہ سنیں ان کے نوکروں کا کیا مقام ہے، ان کے گھر میں رہنے والوں تو سردار کیسے ہیں۔ کتابیں کہتی تھی حبش میں رہتی ہے، اویس کا عقیدہ کہتا ہے عرش پہ رہتی ہے۔ جناب فضا ان کے گھر کے غیر جانتے ہیں۔ جناب علی بن ابی طالب توجہ مدینے میں تھے، جناب محمد مصطفیٰ خیبر میں تھے۔ جناب محمد مصطفیٰ نے علی کو بلایا، جس نے بلایا بلو بھائی وہ بھی مصلے پہ تھا، جس نے سنا وہ بھی مصلے پہ تھا۔ دونوں کے بیچ میں اس کی ذات تھی جو چاہے رات کو دن میں تبدیل کرے، دن کو رات میں تبدیل کرے، اللہ کی ذات۔ ان کے گھر کے نوکر غیب جانتے، یہ جملہ سننا، ان کے گھر کے نوکر غیب جانتے۔ فضائل پہ ہی چھوڑ رہا ہوں، مصائب بھی چھوڑ دیا۔ ان کے گھر کے نوکر عمران بھائی غیب جانتے، مجھے علم عباس کی قسم۔ علی فرماتے کمبر جاؤ میرے گھر سے تلوار لے کے آؤ، کمبر جاؤ میرے گھر سے تلوار لے کے آؤ۔ تیز قدم چلاتا ہوا کمبر علی بادشاہ کے قریب آیا اور آ کے کہتا یا علی نماز میں کیسے تلوار یاد آ گئی، کہ جلدی کرو رسالت کی جان خطرے میں ہے، جلدی کرو رسالت کی جان خطرے میں ہے۔ جو کھاتا علی کا ہے وہ بولے، جس کا کھائے اس کا گانا چاہیے، جس کے ہاتھ کی لکیر کا وارث میرا مرشد علی ہے وہ ہاتھ اٹھانا۔ کب کمبر جاؤ میرے گھر سے تلوار لے کے آؤ۔ تیز قدم چلاتا ہوا کمبر آیا، دروازہ کھولا، عصمت سیدہ پر کمبر کا آنا تھا یا جناب کمبر نے دروازہ کھولا، فضا تلوار لے کے کھڑی تھی۔ دروازہ کھولا، فضا تلوار لے کے کھڑی تھی۔ کمبر کہتے فضا نہ کوئی آیا نہ کسی نے بتایا، تجھے کیسے پتا چلا؟ جناب فضا کہتی جلدی کر لے جا رسالت کی جان خطرے میں ہے، جلدی کر لے جا رسالت کی جان خطرے میں ہے۔ کہ فضا مجھے بتا تجھے پتہ کیسے چلا؟ کہ آج تک کمبر فضا کا مقابلہ نہ کرنا، باہر کے نوکر اور ہوتے ہیں، گھر کی کنیزیں اور۔ ایک کوئی جملہ بھائی، گھر کے نوکر اور۔ جناب کمبر پھر آئے، دستک دی دہلی سے داخل۔ جناب کمبر کہتے علی ابن ابی طالب گھر پہ ہیں، یا جناب فضا کہتی علی عرشوں پہ ہیں۔ جناب سیدہ کا جو خاتم وہ ہاتھ اٹھاؤ، کہ علی عرشوں پہ ہے۔ کہ علی عرشوں پہ کیا کر رہے ہیں؟ جناب فضا کہہ رہی علی عرشوں پہ زندگی دے رہے ہیں، علی عرشوں پہ موت دے رہے ہیں، علی عرشوں پہ تقدیریں بنا رہے ہیں، علی عرشوں پہ تقدیریں بنا رہے ہیں، علی عرشوں پہ فرشتوں کو نمازیں پڑھا رہے ہیں۔ جناب کمبر وادی علی سے باہر نکلا، کانوں پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا تھا فضا کہہ رہی علی عرشوں پہ ہے، فضا کہہ رہی تھی علی عرشوں پہ ہے، فضا کہہ رہی تھی علی عرشوں پہ ہے۔ سامنے بادشاہ علی کو آتے ہوئے دیکھا، یا جناب علی بن ابی طالب سامنے آئے، یا جناب کمبر کہتے بادشاہ اب عصمت سیدہ سے ہو کر آیا ہوں۔ میں نے کہا حسنین کریمین کے بابا جان اندر ہے۔ جناب فضا کہتی علی عرشوں پہ ہے، مولا آپ تو میرے سامنے ہے۔ جناب علی بن ابی طالب کہتے حسنین کریمین کے بابا جان کہتے نبی کا بھائی علی کہتے مجھے علم عباس کی قسم ہے۔ علی فرماتے کمبر علی کے فضائلوں پہ شک کرتے ہو؟ کہ بادشاہ آپ کے فضائلوں پہ شک نہیں کرتا، فضا بھی حسین کی کنیز ہے، میں بھی حسین کا نوکر ہوں۔ فضا کو کون سی تسبیح دی ہے؟ کون سی تسبیح دی ہے؟ کون سی تسبیح دی ہے؟ جو زمین پہ بیٹھ کے عرشوں کی باتیں جانتی ہے، جو زمین پہ بیٹھ کے عرشوں کی باتیں جانتی ہے۔ کمبر میرے قریب آ، علی بادشاہ کے کمبر قریب آیا، علی بن ابی طالب نے ہاتھ پھیرا، کہ کمبر کیا نظر آیا؟ کہ مولا عرش اول پہ بھی آپ ہیں، عرش دون پہ بھی آپ ہیں، عرش سون پہ بھی آپ ہیں، عرش چہارم پہ بھی آپ ہیں۔ زمین پہ نظر مار، زمین پہ نظر ماری تو علی بن ابی طالب سامنے ہاتھ باندھ کے
کہتا مولا فضا کو کون سی تسبیح؟ گلو بھائی پہلے حلالی سے لے کے آخری حلالی تک اویس علی پورے کلیجے کی طاقت کے ساتھ جناب فضا کے فضائل پڑھ رہا ہے. ہاتھ اٹھانا جناب فضا سے خیرات لینا کہ مولا کون سی تسبیح دی ہے؟ فضا بھی حسین کی کنیز ہے، میں بھی حسین کا نوکر ہوں. فضا کو کون سی تسبیح دی ہے؟ جو زمین پہ بیٹھ کے عرشوں کی باتیں جانتی ہے کہ کمبر آج تک فضا کا مقابلہ نہ کرنا. وہ جس گھر میں رہتی ہے نا اس کا دروازہ عرشوں پہ کھلتا ہے. علی کل ایمان نعرہ حیدری. السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد. حدیث کا سفر. صحیح بخاری حدیث نمبر 10. ویڈیو ایڈیٹنگ اینڈ وائس عارف حسین. ایوری ڈے آن جسٹ تلہارا مجالس. پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کرو اور گھنٹی لازمی دباؤ. شکریہ. ہم سے آدم بن ابی ایاس نے یہ حدیث بیان کی. ان کو شعبہ نے وہ عبداللہ بن ابی الصفر اور اسمیل سے روایات کرتے ہیں. وہ دونوں شعبی سے نقل کرتے ہیں. انہوں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا. ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور ابو معاویہ نے کہ ہم کو حدیث بیان کی داؤد بن ابی ہند نے. انہوں نے روایت کی عمر شابی سے. انہوں نے کہا کہ میں نے سنا عبداللہ بن عمر بن عاص سے وہ حدیث بیان کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی مذکورہ حدیث، اور کہا کہ عبدالعالی نے روایت کیا داؤد سے، انہوں نے عامر سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یا علی علیہ السلام مدد. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جسٹ تلہارا مجالس. آج 4 محرم الحرام 2026 ہے. علامہ علی ناصر الحسینی تلہارا نے آج سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ کو پرساد دیا، اور آج خطیب ولایت جناب اویس رضا ہاشمی صاحب آف فیصل آباد نے بھی خطاب فرمایا. آج 4 محرم الحرام 2026 ہے. ویڈیو کو لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کرو. آپ ہماری ویڈیو پاکستان کے کس شہر سے دیکھ رہے ہیں؟ اپنے شہر کا نام لکھو کمنٹ میں. آج 4 محرم الحرام 2026 ہے. ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. شکریہ. گھنٹی کا نشان لازمی دبائیں. شکریہ. نعرہ حیدری یا علی. امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اس لیے آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، گھنٹی کا نشان لازمی دبانا ہے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ باقی علامہ علی ناصر الحسینی کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں آپ ان کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں. کوئی تنقید یا کوئی جملہ آپ ان کے بارے میں کہنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی علامہ علی ناصر الحسینی کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے آپ نے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے. اپنے شہر کا نام بھی بتانا ہے تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ یوٹیوب ہماری ویڈیو کو پاکستان کے کس کونے تک پہنچا رہا ہے، ہمیں بھی پتہ چلے نا، ٹھیک ہے نا؟ باقی آپ لوگوں نے
ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ جتنی زیادہ لائک ہوں گے اتنا ویڈیو زیادہ لوگوں کے پاس جائے گی۔ اب لائک کرنا آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، میرا کام تھا ویڈیو بنانا، میں نے تو اپنی محنت سے ویڈیو بنا دی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی لازمی دبائیں۔ شکریہ۔